بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، لیکن پہلے چلتے ہیں جی لاہور سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان آ گئے ہیں اور اس طریقے سے 185 ووٹ اور جو نمبر 2 پہ یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھے کھوکھر صاحب، ان کو ملے 175 ووٹ، تو 4 ووٹ تشریف نہیں لا سکے، ان میں چودھری نثار علی خان تھے، شرک پوری صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں اور فیصل خان بھی دے چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے یعنی کہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، نااہل ہو گئے تھے کاشف صاحب، اور ایک ووٹر ہیں جی آپ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس طریقے سے 4-5 ووٹ جو ہیں وہ آئے نہیں، تو یہ رزلٹ آیا ہے اور اسپیکرشپ بھی بحفاظت واپس مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو، کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس میں شراکت داری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف ایک اور کام بھی کر رہی ہے، وہ بھی سن لیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب صدر بن جائیں گے اور یہ انتخاب ہو جائے گا، چودھری شجاعت صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو اور دوسرے جو چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں کابینہ میں شامل، ان کو واضح طور پہ پارٹی پالیسی کے مطابق ان کو کہیں گے جناب آپ اقتدار چھوڑ دیں، وزارتیں چھوڑ دیں اور تشریف لے آئیں پاکستان مسلم لیگ کاف میں، ادروائز فلور کراسنگ کے ضمن میں آپ کو آگے بھیجا جائے گا۔ یہ ایک پالیسی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ وزارت عظمیٰ ان کے لیے خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب تھوڑی سی اندر کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے جی کہ رجسٹ کیا جا رہا ہے، عام انتخابات کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کروانے، عام انتخابات ہم کرواتے ہیں تو جیسے ہی ہم اقتدار سے ہٹیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کچھ گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں اور کچھ رعایتیں مانگی جا رہی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب بھی مانگ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی مانگ رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی مانگ رہی ہیں، اور زرداری صاحب تو ویسے ہی طرح تھوڑے سے دور ہیں، ان کو سندھ کی گورنمنٹ کی قربانی دینی ہے، تو یہ سارے اس وقت کردار جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں۔ اکتوبر میں عام انتخابات کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ اب ایک بنیادی بات رہ گئی ہے کہ ساروں کو گھیر کے اس پہ آمادہ کرنا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں بتا دی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ اپ کر دیتا ہوں، تو پچھلی 2 بھی سن لیجئے گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی سچویشن کلیئر ہو جائے، تو اب بھی مزید چیزیں آئیں گی تو آپس میں انٹر لنک ہوں گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے اور جو نمبرز بلاک کیے گئے تھے 1 بلاک ہو گئے ہیں، اور کیونکہ جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، ضمنی الیکشن 17 جولائی، اس سے پہلے ایک رابطہ ہوا تھا اور سنجیدہ رابطہ ہوا تھا کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، اور عام انتخابات اگر کروانے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے ٹیبل پہ آنا ہوگا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ تو پھر کچھ دوست ایسے تھے غیر عسکری دوست کہہ رہا ہوں، غیر عسکری اور غیر سیاسی، وہ دوست درمیان میں آئے تھے اور انہوں نے برج کا رول ادا کیا عمران خان صاحب کے درمیان اور راول پنڈی کے درمیان، اور راول پنڈی میں بھی نمبر 1 2 کے ساتھ، تو برج کا رول پلے کیا، میسیجز پیغام ایک دوسرے کو گئے اور خوشی کے پیغام گئے، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ 17 جولائی سے پہلے ملاقات ہونی تھی تو وہ ملاقات مؤخر کر دی گئی تھی، عمران خان صاحب نے ہی مؤخر کر دی تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ پہلے ذرا CBMs ہو جائیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو جائیں، اور اس میں ضمنی الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ دیکھیں گے ہم، اگر ہمارا رزلٹ ایکچوئل جو ہے وہ آنے دیا گیا اور ہمارا راستہ نہ روکا گیا، الیکشن کو فری اینڈ فیئر ہونے دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھا جائے گا کہ واقعتاً ایک سنجیدہ اور مخلص گفتگو کرنے کی خواہش موجود ہے، اور اگر ہمارا الیکشن چوری کیا گیا تو پھر ظاہر ہے پھر کوئی اور نتیجہ نکلے گا۔ تو یہی ہوا، کیونکہ تمام سرویز جو تھے وہ 16 سیٹیں بتا رہے تھے، 15 سیٹیں ملیں، 2 سیٹوں میں گڑبڑ کی گئی، لیکن ایٹ لارج الیکشن جو ہے وہ قبول کر لیا گیا اس کا نتیجہ، اور اس کے بعد پنجاب کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا اسرٹ کیا اور انہوں نے بھی جو 2 نمبریاں 10 نمبریاں تھیں وہ کی، تو اس طریقے سے ایک بہتری کی طرف اب پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، سندھ اسمبلی، صوبوں میں مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں رہی، اور حکومت مرکز میں صرف
اور زرداری صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کا کیا مسئلہ ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ وہ ایک ہی مسئلہ ہے جی کہ ہمارے جو ہیں کیسز، کیونکہ یہ جیسے ہی اقتدار کے ایوانوں سے نکلیں گے اور جیسے ہی یہ ایم پی ایز، ایم این ایز، یہ حیثیت بھی ان کی ختم ہو جائے گی، تو اس صورت میں ان کے بہت ساری جو مراعات ہیں وہ فارغ ہو جائیں گی، اور وہ جو مراعات اور جو یہ استثناء حاصل کرتے ہیں، وہ جب چیزیں ختم ہوں گی تو ظاہر ہے پھر عدالتوں میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو یہ اب گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن میں اگر ہم نے جانا ہے تو پھر ان مقدموں کو یا تو گو سلو کروایا جائے یا پینڈ کروا دیا جائے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ پاسبل نہیں ہے اس طرح کی کوئی گارنٹی دی جائے۔ تو اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یا تو مریم بی بی کی سزا ختم ہو جائے اور وہ کوالیفائی کر جائیں الیکشن کمپین سے پہلے، الیکشن سے پہلے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے، تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ الیکٹورل کالج میں جائیں اور الیکشن لڑیں اور پارٹی کی قیادت کریں۔ اب ان کی یہ ہے۔ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں چلیں اگر ان کو سزا ہے تو پھر سزا ختم نہ ہو لیکن ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے جائیں مشروط طور پہ۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ جی میں الیکشن کمپین سے پہلے میں واپس پاکستان پہنچوں اور میری ضمانت رہے اور کنفرم ہو، مجھے گرفتار نہ کیا جائے اور میں الیکشن میں جاؤں، الیکشن نہ لڑوں بلکہ کمپین چلاؤں بطور پارٹی لیڈر کے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے لندن سے یہاں پہ لینڈ کریں اور اس کے بعد میں اپنے معاملات چلاؤں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک اور بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ زرداری صاحب بھی اس میں شامل ہیں، سب سارے شامل ہیں۔ وہ ہے جی کہ جو ہم نے قوانین تبدیل کر دیے ہیں، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ ریورس نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشن جو ہیں وہ جیسے ہو رہے تھے ویسے ہونے چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو ہم نے کہہ دیا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہم نے ترمیم کی ہے اس ترمیم کو انڈو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دونوں، اور پھر تیسرا ہے نیب کا کیس، نیب کی پیٹیشن تو ٹیک اپ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ تو سپریم کورٹ نے ہیئرنگ سٹارٹ کر دی اور 5 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 اگست تک اس پہ بحث ہوگی۔ 5 اگست کو کہ جناب، کیونکہ پی ٹی آئی پیٹیشنر جو ہیں عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں جو ترمیم ہوئی ہے، ترمیمی آرڈیننس پہ، ترمیمی قانون پہ عمل درآمد روک دیا جائے اور حکم امتناعی جاری کر دے سپریم کورٹ، جب تک کہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، اور پرانا سٹیٹس بحال کر دیا جائے۔ یہ ہے نیب آرڈیننس کے بارے میں۔ 5 اگست کو اب اس پہ ہوگی بحث اوپن کورٹ میں۔ کل بھی جو ہیئرنگ ہوئی وہ بھی اوپن کورٹ میں تھی، اس میں بھی آرگومنٹس ہوئے اور کافی ڈیٹیلز جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور شاہ صاحب، چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، سب نے سیر حاصل کوشچنز کیے اور ڈیٹیلز انہوں نے کہا جی چارٹ بنا لیں۔ خواجہ حارث صاحب جو اس کو کر رہے ہیں، اس پٹیشن کی کو آرگو کر رہے ہیں پٹیشن کے حق میں، یعنی کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف، تو انہیں بتایا باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ چارٹ بنائیں، کیا کیا آپ کی سبمیشنز ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی پھر آگے چلیں گے۔ تو وہ آگے اب زرداری صاحب کو ایک تو 1 سال کی قربانی دینی پڑ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی۔ وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ، یہ قربانی بچ جائے، میرا اقتدار جو ہے، تو اگر مجھ سے 1 سال کی سندھ حکومت کی قربانی لینی ہے تو پھر آئندہ کے لیے بھی کچھ میرے ساتھ طے کر لیا جائے کہ مجھے آئندہ سندھ حکومت واپس مل جائے گی کم از کم، کیونکہ اب وہ چیز تو مجھے نظر نہیں آ رہی، اتنا بڑا کوئی ہو جائے کہ معجزہ، وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو پلاننگ تھی وہ تو یہ تھی کہ زرداری صاحب کے ساتھ، کیونکہ نون لیگ کو تو فارغ کرنا ہی کرنا تھا اور وہ تو کہیں بھی نہیں تھی، وہ تو صرف ٹریپ ہوئے ہیں زرداری صاحب کے ہاتھوں۔ تو طے یہی پہ اب جو ضمنی الیکشن آ گئے ہیں پھر تو بالکل ہی اوکا ہی نکل گئے۔ تو اب وہی بات تھی کہ زرداری صاحب ہونے تھے، وہ جنرل کیانی فارمولہ آنا تھا، جنرل کیانی فارمولہ کہ سب کو کسی کو صوبوں میں خوش کر دو، کسی کو مرکز میں خوش کر دو، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے رہیں گے، اور کوئی ایک اینٹ بھی ہلے گی تو ساری دیوار گرے گی، ایسی عمارت تعمیر کر کے دی جائے۔ 2008 کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں،
وہ ماڈل تھا۔ 2002 میں بھی یہی ماڈل اختیار کیا گیا تھا، 2002 میں بھی یہی ماڈل تھا، 2008 میں بھی یہی ماڈل تھا۔ سب کو خوش کر دیا گیا تھا، کسی کو صوبے میں، کسی کو مرکز میں، کسی کو اتحادی بنا دیا، کسی کو کہیں فٹ کر دیا، کسی کو، سب کو ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ جنرل کیانی ماڈل تھا، اور پیچھے بیٹھ کے خود رول کیا جائے، یہ ان کا ایک کیانی ڈاکٹرائن تھا۔ تو اب کافی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، پاپولر ووٹ جو ہے وہ جا چکا ہے خان صاحب کو، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا اب ماڈل جو ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس ریڈی میڈ ماڈل پڑے ہیں ماضی قریب کے، جنرل کیانی تک کے جو ماڈل پڑے ہیں، وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب تو پریشر بہت ہے، لوگ چارج ہیں، الیکشن کرواتے ہیں تو لوگوں کا جمع غفیر باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، اور انہوں نے ووٹ دینا ہی دینا ہے۔ تو وہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو بہت بڑی قسم کی دھاندلی کر سکیں، اکا دکا تو ہو سکتی ہے۔ اور اب جو مارجن نظر آ رہا ہے، جن کے پاس اسسمنٹس ہیں، وہ بھی ذرا ڈفرینٹ نوعیت کی ہیں۔ تو یہ چیزیں اب سارے اپنا اپنا گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ دیں، ہمارے ساتھ یہ کریں، ہمارے ساتھ یہ کریں۔ اس پہ ڈیٹیلز ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے سب کو جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں سب کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فیس سیونگ، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ننگے بدن ہو کے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو چھپ چھپا کے کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پھر کئی آنکھیں، کئی سارا کچھ۔ تو یہ ایک ڈیٹیل چیس بورڈ سجایا جا رہا ہے جی، نئے چیس بورڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اسی نوعیت کی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاتھ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ان پہ سب سے زیادہ پریشانی جو ہے، سب سے زیادہ دباؤ جہاں باجوہ صاحب پہ ہے، اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اور اگر انہی کے دور اقتدار میں ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اور وہ ایک اچھے طریقے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ میں احسانی خام کا ایک مس کیلکولیشن ہوگی، پنگا ہو گیا ہے، تو اس کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ ٹھیک تو ایسے ہی ہوگا جی کہ جب آپ اسرٹ کریں گے، یہ نہیں کہ پھر اس میں بہت ساری چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ممکن ہی نظر آ رہا۔ اسی لیے جو طارق فاطمی صاحب گئے ہیں، امریکہ یاترا کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کا فون گیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ لنک ہے آپس میں۔ طارق فاطمی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طارق فاطمی صاحب، چلیں اب ٹائم ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، ویڈیو پوری ہو گئی ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔